کسی خاتون نے پوچھا ہے جی پاکستان سے سوال ہے، میری سسٹر کو ایک شیعہ لڑکا پسند ہے، اس نے 3 سال پہلے رشتہ بھیجا تھا لیکن ہماری فیملی نے شیعہ ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا تھا۔ میری بہن ابھی بھی اس کو پسند کرتی ہے اور کہیں اور شادی کے لیے رضامند نہیں۔ جب کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ عجیب قسم کا رد عمل ظاہر کرتی ہے، رونا شروع کرتی ہے۔ میری فیملی نے استخارہ بھی کیا مگر اس میں بھی اچھا نہیں آیا۔ ہم نے اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کر لی لیکن سب رائے گاں۔ عام بات یہ ہے کہ وہ دونوں رابطے میں ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس اسٹیج میں ہم انہیں شادی کرنے دیں یا نہیں۔ بصورت دیگر میری سسٹر تو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ بچیوں پہ پہلے کنٹرول کیا کریں، گھر میں رکھا کریں ان کو۔ یونیورسٹی جا رہی ہے تو آنا جانا کا انتظام کریں۔ بالکل جب بچیوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی کرتی ہیں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس پہ خاندان والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ بعض دفعہ وہ درست فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے لڑکی جو ہے وہ گھر کی 4 دیواری میں ہی اچھی ہوتی ہے، اور کہیں ضرورت سے باہر نکلنا ہے تو ایک نگرانی رکھنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکیاں خراب ہوتی ہیں جو باہر جا رہی ہیں، لیکن نگرانی نہیں ہوتی تو خرابی کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ باقی یہ جو چاہ رہی ہیں یہاں نکاح کرنا جہاں یہ چاہ رہی ہیں، تو دیکھیں شیعہ حضرات کے بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے عقائد ہیں، بہت سارے ان کے مسلک ہیں، ان کے نظریات ہیں۔ کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس پہ ایک نظریہ ہو کہ جو سارے شیعوں کی طرف وہ آپ منسوب کر دیں۔ کچھ اس میں ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برا بلا نہیں کہتے، صرف حضرت علی کو حضرت ابو بکر میں فضیلت دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی اس طرح کا کوئی سوال آتا ہے تو میں ڈائریکٹ جواب دینے کے بجائے میں ریفر کرتا ہوں کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کسی قریبی مفتی سے رابطہ کریں۔ کسی مفتی سے بھی نہیں بلکہ وہ مفتی جو باقاعدہ ادارے میں ہو، ادارے سے رابطہ کریں۔ جیسے آپ اگر کراچی سے ہیں تو بنوری ٹاؤن چلی جائیں آپ، یا آپ جامعہ فاروقیہ چلی جائیں، یا دارالعلوم کرنگی چلی جائیں، یا جامعہ رشید چلی جائیں۔ وہاں جا کے اس شیعہ کے پورے حالات بتائیں کہ بھئی اس کے یہ عقائد ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے فتویٰ لیں آپ۔ تو علی اطلاق اس بارے میں میرے لیے فتویٰ دینا بہت مشکل ہے۔ تو جس کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے تو اسپیسیفک اس کے عقائد کے بارے میں جان کے آپ وہاں سے کہیں سے فتویٰ لیں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ نکاح جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہودی و عیسائی سے نکاح کا حکم۔ یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کن صورتوں میں جائز ہے اور کن صورتوں میں ناجائز ہے؟ خالد صاحب پشاور سے۔ خالد بھائی آپ نے پشاور سے بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال پوچھا ہے۔ دیکھو یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح ایک تو ہے کہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ ہندو لڑکی سے نکاح کرتے ہیں نا، تو جائز ناجائز کی بحث اس لیے غلط ہے کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ 100 دفعہ بھی نکاح کر لیں وہ کل عدم ہے، یعنی نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ ایک تو ہے کہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کا انعقاد، یعنی نکاح وجود میں آ جائے، وہ آپ کی بیوی بن جائے، حلال ہو جائے آپ کے لیے۔ تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ واقعی لڑکی یہودی ہو یا واقعی کرسچن ہو، عیسائی ہو۔ اور یہودی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو اور تورات کو اللہ کی آسمانی کتاب مانتی ہو۔ یہ 2 کام اگر وہ کرتی ہے تو وہ یہودی ہے اور اس سے نکاح آپ کا جائز ہے۔ دوسرا، عیسائی لڑکی سے نکاح اس صورت میں جائز کا مطلب ہے کہ یعنی منعقد ہو جائے گا نکاح۔ دوسرا، عیسائی لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتی ہو، چاہے وہ بے شک خدا کا بیٹا مانتی ہو۔ خدا کا بیٹا ماننا تو شرک ہے، یہ تو بہت بڑا کفر ہے، لیکن اس سے وہ اہل کتاب کی فہرست سے خارج نہیں ہو جاتی اور اس سے پھر بھی نکاح جائز ہوتا ہے آپ کا، کیونکہ عیسائی تو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ عقیدہ تو کفریہ ہے، لیکن نکاح اس سے ہو جائے گا، اس عیسائی سے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتی ہو اور انجیل اور تورات کو اللہ کی آسمانی کتاب مانتی ہو، بائبل کو اللہ کی کتاب مانتی ہو کہ اللہ نے آسمانی کتاب نازل کی ہے۔ کیونکہ آج بہت سے یہودی یا عیسائی ایسے ہیں جو بالکل ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، وہ یہودی نہیں ہے۔ آپ ان سے بات کرو، حضرت موسیٰ کا انکار کر دیتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جو جیسے بہت سے مسلمان ہیں جو نام کے مسلمان ہیں لیکن وہ ملحد ہو چکے ہیں، ایتھیسٹ بن چکے ہیں۔ تو یورپ میں بہت سے کرسچن، بہت سے یہودی ایسے ہیں جو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، تو ان کا پھر یہودی نام ہونا کافی نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہو، تورات کو آسمانی کتاب، اور عیسائی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتی ہو اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانتی ہو۔ تو یہ 2 شرطیں ہوں گی تو نکاح کریں گے لڑکی سے تو نکاح ہو جائے گا آپ کا۔
رہا یہ مسئلہ کہ یہ عمل جائز ہے یا نہیں، تو نکاح تو ہو جائے گا، بیوی بن جائے گی، بیوی حلال ہو جائے گی، یعنی اس سے آپ کا ریلیشن جائز ہو جائے گا، اس سے جو اولاد ہوگی وہ ثابت النسب ہوگی، تو یہ سب تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر آپ کو یہ ذرا سا بھی خطرہ ہو کہ میں نے یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کیا تو میری اولاد مرتد ہو جائے گی، یعنی وہ خاندان اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بچے اس دین کی طرف مائل ہو جائیں گے، یہودی یا عیسائی بن جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے یہ نکاح بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام بچے کو باپ کے تابع بناتا ہے. بچہ بہرحال مسلمان ہوگا اور وہ چرچ میں نہیں جا سکتا، وہ مسجد ہی میں جائے گا. تو یورپ میں کیونکہ غیر مسلموں کا ہولڈ ہے، ایسے کئی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ عیسائی لڑکی سے شادی کی، بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ وہ خاتون اپنے ساتھ چرچ لے کے جا رہی ہے، باپ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ذہن لڑکی نے خراب کر دیا. تو ایسا خطرہ اگر موجود ہے تو پھر یہ نکاح منعقد تو ہو جائے گا، مگر نکاح کا گناہ ہوگا، کیونکہ آپ اپنی اولاد کا ایمان جو ہے داؤ پہ لگا رہے ہیں. یا آپ ہی کی ذات کو اگر خدا نخواستہ خطرہ ہے، آپ کمزور ایمان کے ہیں، آپ نے یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کی، پتہ چلا آپ ہی ٹہل گئے اور آپ بھی عیسائی بن گئے، یہودی بن گئے، تو یہ خطرہ بھی ہو تو بھی ایسے خطرات مول لینا اسلام اس کی قطع اجازت نہیں دیتا. تو اگر یہ دو خطرات نہیں ہیں تو پھر اللہ نے اس نکاح کو حلال قرار دیا ہے، تو پابندی لگانے کی کسی کو گنجائش نہیں ہے جب اللہ نے ایک چیز کو جائز قرار دیا ہے. البتہ میں ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں، کرسچن لڑکی سے شادی کر رہے ہیں. ایک مشورہ میں ضرور دیتا ہوں، مشورہ یہ دیتا ہوں کہ بھائی پہلے ہی مسلمان لڑکیاں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ اگر آپ گوری لڑکیوں سے شادیاں کرنا شروع کر دیں گے امریکہ میں، یو کے میں اور یورپ میں، یا پاکستان میں ہی عیسائی لڑکیوں سے اگر شادیاں شروع کر دیں گے تو یہ ہماری مسلمان لڑکیوں کے رشتوں میں ویسے ہی کمی ہو رہی ہے، بیچاری کہاں جائیں گی. تو اس لیے یہ کام وہ کرے جس کا 2-3 شادیوں کا ارادہ ہو. اگر آپ ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرتے ہیں، آپ ایک کرسچن لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو پھر ایک مسلمان سے بھی کریں آپ، تاکہ ان کا بھی تو ٹھکانہ نصیب ہونا. یہ ان کے لیے عیسائی مردوں سے شادی تھوڑی جائز ہے. تو اگر سارے مسلمان اس طرح سے یا بہت سارے بھی شروع کر دیں گے تو لڑکیوں کے لیے رشتے مارکیٹ میں ویسے ہی شارٹ ہے. اور خالد بھائی آپ جیسے نیک لوگوں کے رشتے اور شارٹ ہے. نیک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ پوچھنے علماء سے تو نیک ہی ہوں گے انشاءاللہ. تو اگر آپ کسی یہودی عیسائی سے کر لیں گے تو پشاور میں پہلی لڑکیاں بیچاری بہت ساری ہیں جن کو رشتے نہیں مل رہے، تو وہ آپ جیسے ایک نیک آدمی سے محروم ہو جائیں گی. تو لہذا آپ پھر 4 شادیاں کریں، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک پشاور میں کر لیا آپ نے، اور ایک چوائس آپ کے پاس ہوگی پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مسلمان سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 2 شادیوں کا جس کا پروگرام ہونا اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک وہاں کر لے تو ایک یہاں کر لے. جس کا ایک ہی کا ارادہ ہے اس کو پھر یہی ترغیب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اصل ترغیب ہے بھی دینداری کو ترجیح دی جائے، دیندار لڑکی کو ترجیح دی جائے. اپنا مستقبل داؤ پہ لگانے سے جو ہے نا انسان کو بچنا چاہیے. ہاں کسی کو زنا کا خدا نخواستہ خطرہ ہو، یورپ میں رہ رہا ہے، مسلمان لڑکی کا رشتہ ہی نہیں مل رہا تلاش کے باوجود، اور خطرہ ہے کہ وہ زنا کر لے گا، اس پر تو پھر واجب ہے کہ بھئی جو رشتہ بھی ملتا ہے وہ کر لے، کم از کم اپنے آپ کو زنا سے بہرحال بچائے. وہ تو پھر وہ یہودی یا عیسائی سے بھی کر لے اس مجبوری میں، تو انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو زنا سے بچانے کی کوشش کی ہے. ارے جناب تقریریں آ رہی ہیں یہ، اور پھر دیسی گھی بنانے کا طریقہ بھی آ رہا ہے تو اچھا نہیں لگتا. ہم نے کہا یار یہ چیزیں اس چینل سے الگ کرو، دیسی گھی بھی. تو خیر، تو آپ نے کیا کرنا ہے، چربی کو پگھلا کے گھی نکال لو، ٹھیک ہے نا. سوراب گڑ جاؤ، وہاں سے دبئی کی خالی چربی بھی مل جاتی ہے، تو چربی کو پکا لو آپ ایسا بہترین. اور پھر کسی کو بتاؤ نہیں کہ چربی ہے، کھلا دو اس کو، کھاتا رہے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ چربی کھا رہا ہوں میں، وہ زیادہ مزہ آئے گا اس کو کھانے میں. تو آپ دیکھو اگر آپ نے چینی کم کر دی اپنی زندگی سے، اور روٹی چاول ختم نہ کرو، کم کر دو، ختم نہ کرو بلکہ کیا کر دو، کم کر دو. اچھا ایک بات میں، جب آپ روٹی چاول کم کرو گے نا تو آپ کو کمزوری محسوس ہوگی. مجھے اس اشکال کا کہیں جواب نہیں ملتا تھا کہ یار ہم جب روٹی چاول کم کھاتے ہیں تو ویکنس محسوس ہوتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جسم میں کمی ہے. تو پھر ہم دوبارہ کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کمزور کیوں کریں. پھر مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس سے اس کا جواب ملا. میں نے بی بی سی کا جو میڈیکل سائنس کا پیج ہے اس پہ بھی دیکھا. یہ بی بی سی میں تو بڑی مستند، اکثر 99% تو بڑی مستند رپورٹیں آتی ہیں میڈیکل سائنس کے حوالے سے. وہاں سے بھی تصدیق ہوئی، ان ڈاکٹر سے بھی. ہوتا یہ ہے کہ میٹھے کی نا انسان کو ایسے عادت پڑتی ہے جیسے چرس کی عادت. میٹھے کو نشہ ڈکلیئر کیا ہے ڈاکٹروں نے، یہ ایک نشہ ہے. جب آپ میٹھا کھاتے رہتے ہو نا، تو جب آپ چھوڑتے ہو تو آپ کو جیسے کوئی چرس پیتا رہے یا چائے کا عادی ہو، کافی کا عادی ہو، جب چھوڑتا ہے تو باڈی میں کمی محسوس ہوتی ہے نا. اس کا دل چاہتا ہے میں چائے پیوں، اس کا دل چاہتا ہے میں کافی پیوں. تو وہ جو دل چاہ رہا ہے وہ باڈی میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ آپ کے دماغ کی کیا ہے، وہ دماغ کی سوچ ہے، دماغ کو عادی بنا دیا ہے.
تو ہماری جو کھوپڑی ہے نا یہ میٹھے کی عادت اس کو ہو جاتی ہے. اب ہم روٹی میں چونکہ روٹی میں نشاستہ بہت زیادہ ہے, چاول میں نشاستہ بہت زیادہ ہے. جب آپ روٹی چاول چھوڑتے ہو نا تو آپ کو شوگر کی کمی محسوس ہوتی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے میں کھاؤں. اس کا وہ کمزوری نہیں ہے, وہ ایک ایڈکشن ہے, وہ عادت ہے, ایڈکٹ ہو چکے ہیں آپ اس کا حل یہ کہ آپ چھوڑ دیں. چند دن تک جب نہیں کھائیں گے نا تو وہ فیلنگ ختم ہو جائیں گی آپ کی. اب میں نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ کھانے کے بعد میٹھا کھاتے ہیں نا, میٹھا لازمی کسٹرڈ اور وہ یہ سب کھا رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمیں تسلی نہیں ہوتی جب تک کھانے کے بعد ہم آئس کریم نہ کھا لیں یا زردہ نہ کھا لیں یا میٹھا نہ کھا لیں, ہمیں جسم میں کمی محسوس ہوتی ہے. تو وہ کمی نہیں ہوتی, وہ آپ کو چونکہ لت پڑ چکی ہے تو دماغ بار بار آرڈر دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. تو وہ کمی ہوتی نہیں ہے, باڈی میں کوئی کمی نہیں ہوتی, دماغ خراب ہوا ہوتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ چھوڑ دو, تھوڑے دنوں تک چھوڑ, 21 دن ایک لمسم ایک ٹائم ہے, 21 دن تک آپ نے چھوڑ دیا تو پھر وہ بری لگنے لگے گی آپ کو. پھر آپ میٹھا جس دن کھاؤ گے آپ کو لگے گا باڈی میں میٹھا کیا ہو گیا ہے, زیادہ ہو گیا, تو سیٹ ہو جاؤ گے آپ. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, اس سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے کہ مصعب کیا کس سے لے کے بیٹھ گئے, فائدے کی باتیں ہیں یہ بس کر کے پھر میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں. میں نے ایک دفعہ کیا کیا, 8-10 سال پرانی بات ہے, کولڈ ڈرنک شوگر فری پی لی. مجھے کسی نے کہا شوگر فری کولڈ ڈرنک پینی چاہیے. میں نے جب شوگر فری کولڈ ڈرنک پی ہے تو مجھے اتنی زیادہ طلب ہوئی نا تھوڑی دیر میں شوگر والی کولڈ ڈرنک کی, مجھے لگا مجھے شوگر کی کمی ہو گئی ہے. تو میں گیا باقاعدہ اسپرائٹ شوگر والی لے کے آیا, میں نے پی ہے, پھر مجھے تسلی ہوئی ہے. اب میں پریشان ہو گیا یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. تو میں نے کسی ڈاکٹر کو بتایا, ڈاکٹر نے کہا اصل میں آپ نے جب بھی کولڈ ڈرنک پی ہے ہمیشہ شوگر والی پی ہے نا, تو اس دفعہ جب شوگر فری پی ہے تو دماغ نے کہا کہ وہ غلط ہوا ہے, کولڈ ڈرنک تو مل گئی ہے, چینی نہیں پیتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا, نہیں پیتا تو کولڈ ڈرنک پینے کا دل تھوڑی چاہتا, لیکن جب شوگر فری پی ہے تو دماغ نے کہا آدھا کام ہوا ہے آدھا رہ گیا ہے. تو یہ عادت پڑتی, شوگر کی کمی نہیں ہوئی تھی, کوئی کہیں بھی کمی, اگر کمی ہوئی ہوتی تو کولڈ ڈرنک پیے بغیر بھی دل چاہنا چاہیے نا, دل تو نہیں چاہ رہا تھا ویسے ہی پی لی ہم نے. تو شوگر جس کو کھانے کی عادت ہو جائے نا تو اس کے لیے شوگر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کا حل یہ کہ 21 دن تک بالکل پرہیز کرو, 4-6 دن دماغ خراب ہوگا, بار بار دل چاہے گا وہاں سے 6 لڈو وہاں سے کھا لوں, 4 رسگلے وہاں سے اٹھا لوں, یہ برگر پھوڑ دوں, یہ پیزا پھوڑ دوں. تو چند دن اللہ کا نام لے کے صبر کر لو, اس کے بعد اس کی عادت ختم. اس کے بعد پھر زندگی کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا, ایسا جسم ہلکا پھلکا, جو کھاؤ گے ٹھا کر کے باڈی کو لگے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک تو دیکھو یار, شوگر تو تھی نہیں نا خوراک میں, کہاں تھی شوگر. ایک وقت کھجورے کھا لی تو 24 گھنٹے تک پھر کچھ کھایا ہی نہیں. اب تو صبح بھی پراٹھے پھوڑ رہے ہیں, دوپہر بھی چاول روٹی, رات کو بھی چاول اور روٹی بھر بھر کے. ایک روٹی میں پتہ نہیں کتنے چمچ چینی ہوتی ہے جو ہم ایک روٹی کھاتے ہیں, اتنی شوگر ہے اس کے اندر. تو آپ اگر چاہتے ہو نا کہ جوان ہو جاؤ دوبارہ تو آپ کو شوگر کو اپنی زندگی سے بولو, میں نہیں کہہ رہا 100% نکالنا پڑے گا, کم کرنا پڑے گا آپ کو. ابھی تو نکال دو, بالکل عادت ختم کرو, پھر تھوڑی تھوڑی استعمال کرنا اتنی جتنی ضرورت ہے باڈی کو. تو یہ شوگر نکال دو اور کوکنگ آئل نکال دو, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر جو کھا رہے ہو نا وہ باڈی کا حصہ بنے گا. سمجھتے ہو, رہ کیا جائے گا پھر آپ کو, کیا کھائیں پھر. جب شوگر بھی نکال دی اور آپ نے کوکنگ آئل بھی نکال دیا تو رہ کیا گیا, جو رہ گیا سب کھا جاؤ. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, یہ جو چینی ہے نا, چینی آپ 2 گلاس گنے کا رس پی لو, اس میں اتنی چینی نہیں ہوتی. یہ جو ریفائن چینی ہے نا یہ ٹوٹل شوگر ہی شوگر ہے. اگر میٹھا کھانے کا دل کیا کرے نا تو صاف ستھرا کسی گنے والے سے صاف ستھرا ہوتا نہیں ہے, لیکن کہیں مل جائے تو پی لیا کرو, اس سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. گڑ کھانے سے بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ گڑ میں شوگر بھی ہے, بہت سارے منرلز بھی ہیں گڑ کے اندر, بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے گڑ. یہ جو شوگر ہم کھا رہے ہیں یہ تو ٹوٹلی ہے ہی شوگر نا, اس میں تو شوگر کے علاوہ کچھ بھی, 1 چمچ بھی بہت ہے. تو اگر شوگر نہیں چھوٹتی نا آپ سے, نہیں میٹھا, تو کم از کم چینی سے ہی اوائڈ کر لو. کرے گا کوئی بھی نہیں. میں خود ابھی جا کے تو پتہ نہیں کیا پھوڑ پاڑ دوں جا کے. باتیں اچھی کرنی چاہیے بہرحال انسان کو, لیکن میری خوراک بہت کم ہے. کبھی آپ میرے ساتھ سفر کریں نا تو میں کھانے پینے کی باتیں زیادہ کرتا ہوں, کھاتا الحمدللہ بہت. اگر کبھی مجھے آپ پھوڑتے ہوئے دیکھیں, مفتی صاحب دبا کے پھوڑ کے کھا گئے نا اتنے پراٹھے, تو سمجھ لو کہ 2 ٹائم سے کھایا ہوا نہیں ہے, 2 ٹائم کھایا ہوا نہیں ہے. تو ایک ہی ٹائم پہ ہم طبیعت سے پھوڑتے ہیں, اس کے بعد پھر کھاتے ہوتے ہیں. اچھا دوسرا, جب میں طبیعت سے پھوڑتا ہوں تو پھر ایکسرسائز بھی طبیعت سے کرتا ہوں. جب میں دیکھتا ہوں میرا وزن بڑھ رہا ہے, اول تو میرا وزن خدا کی طرف سے کوئی گاڈ گفٹڈ ہے, بڑھتا ہی نہیں ہے. اتنے پراٹھے اگر آپ لوگ پھوڑنا شروع کر دو نا, آپ تو دھماکے کے ساتھ پھٹ پٹا کے ختم ہو جاؤ. تو میں جس طرح سے پراٹھے نہیں چھوٹتے بھائی. اتنی بھی صحت کی فکر نہیں ہوگی, آدمی زندگی کی لذتوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے نا, تو پراٹھے تو ہمارا باپ بھی کھائے گا. اور اتنا بھی تھوڑی صحت کا خیال کرنا ہے کہ بہت ہی زیادہ ویج کھا, اتنا بھی یار آدمی تو تھوڑا سا خیال ضرور کرو. ایک ٹائم پہ بد پرہیزی کر لی تو دوسرے ٹائم پہ
تھوڑا خیال کر لیں اس طرح سے کرو. تو آپ کو جو ہے نا یہ خیال کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں کہ پیزے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم ایک نوالا بھی کوئی ہمیں کھلا دے. میں بڑی بڑی دعوتوں میں جاتا ہوں, اتنے بڑے بڑے پیزے لا کے رکھ دیتے ہیں میرے سامنے, میں نہیں لیتا. تو اب تو میں نے پالیسی بنائی ہے, پھر میں کہتا ہوں کسی کے باپ میں دم ہے 2 نوالے کھلا کے دکھائے, ہمارا بھی مقابلہ ہے. جاؤ بھائی, یہ ڈھیٹ بنے بغیر گزارا نہیں ہے. میں تو ایسا میدے کا مریض بن گیا تھا نا, لوگوں کی محبتوں کی بھیٹ چڑھا ہوا ہوں میں. اس کے ہاں جاؤ, وہ محبت میں 6 نوالے اس نے کھلا دی, اس کے ہاں گاؤ محبت میں چائے پلا دی, اس کے آگے محبت میں سموسا کھلا دیا, اس کے آگے محبت میں کیک کھلا دیا. اس کے بعد جو میری ایسیڈیٹی ہوتی تھی اور میں راتوں کو تڑپتا تھا, میں نے علاج کرایا, 1 مہینہ میڈیسن لی ہے, اس کے بعد جا کے میرا پیٹ صحیح ہوا ہے. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا تھا میں جا کے, پھر سٹی اسکین ہوا آغا خان میں میرا, اتنا اندر کی حالت خراب ہو گئی. میں نے کہا بھائی یہ ڈھیٹ پنا دکھانا پڑے گا, لوگ محبت میں مار دیں گے کم بخت. جب بیمار ہو کے پڑوں گا نا, وہ سٹی اسکین جب وہ کوئی بھی نہیں آیا, وہاں سے کنی کترا کے گزر رہے تھے یوں کر کے نا, کہ مفتی صاحب آپ یہاں سے گزر کے. تو بہرحال علاج ہو گیا, ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد میں نے کہا نہیں بھائی, لوگوں کی مرضی سے جو کھاتا ہے وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے. تو آپ تو مہینے میں 1 آدھ دفعہ دعوت میں جاتے ہیں, کھا لیا کریں 1 آدھ دفعہ بدپریزی ٹھیک ہے, لیکن ہمیں تو روگ, کبھی چاچا یا ماموں, ابھی میرے اتنے رشتے دار ہو گئے, میرے سسر ہی اتنے ماشاءاللہ, ساسیں اتنی, سالے اتنے, سالیاں اتنی, کبھی کوئی بیمار ہے, کبھی ابھی کسی نے بتایا کہ فلاں آپ کے سسر کے بھائی کا وہ ہو گیا, میں نہیں بتاؤں گا کیا ہو گیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. تو وہ جب گھر والوں نے اصرار کیا کہ آپ کا فرض بنتا ہے, میں نے کہا بھائی میں فرض نبھاتے نبھاتے دنیا سے چلا جاؤں گا, بہت زیادہ فرض بن گئے میرے, اللہ نہ کرے سسر کو کچھ ہوا تو میں ضرور جاؤں گا. یہ میں نے کہہ کے بھاگ گیا. میں نے کہا اللہ سسر صاحب کو صحت دے, ان کو کچھ ہوا تو پھر میں ضرور جاؤں گا. اب سسر کے بھی رشتے دار, ان کے بھائی, ان کے ماموں, ان کے چاچے, میں نے کہا پھر جس کا ایک سسر ہوتا ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے, جس کے اتنے سارے سسر, اتنی ساری ساسیں ہوں, تو بس ساس سسر کے حقوق تو میں ادا کر سکتا ہوں. آگے ساس کی بھانجی ہیں, ساس کی کزن ہیں, وہ لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں, کرنا چاہیے. میں نے کہا یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو اب ہم نے ڈھیٹ پنا, یہ اناؤنسمنٹ بھی سمجھ لیں, دعوت پہ آپ ضرور بلائیں, کھانے پر مجبور نہ کریں. ہم کھائیں گے اپنی مرضی سے, جتنا کھا لیے ٹھیک ہے, نہیں تو بس بیٹھے رہیں گے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, مر جاتا بھائی میں تھوڑے دنوں میں, ابھی تک انتقال ہو چکا ہوتا میرا. تو یہ ہدایات ہیں, اس پر عمل کریں آپ لوگ. ٹیسٹوسٹیرون لیول انشاءاللہ بوسٹ کرے گا. اگر دیکھو اللہ نے مرد کو یہ صلاحیت دی ہے, مرد آدمی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا. خواتین یہ بات سن کے بہت غصے میں آ جاتی ہیں, بڑھاپا مردوں کی بیماری نہیں ہے, بڑھاپا خواتین میں آتا ہے, بہت معذرت کے ساتھ. بڑھاپا عورت میں بہت جلدی آتا ہے, مرد تھوڑی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے 90 سال میں دوسری شادی کی, اولاد بھی ہوئی ان کے, سمجھتے ہو؟ تو کیا وہ کیا کھایا کرتے تھے, وہ کیا بہت طاقت کی دوائیں کھایا کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں, نارمل غذائیں تھیں ان لوگوں کی, اور خوش رہتے تھے, ٹائم پہ سوتے تھے, ٹائم پہ اٹھتے تھے. تو اچھی صحت کے لیے نارمل نیچرل لائف گزارو, فٹ فاٹ رہو گے. تو میں نہیں کہہ رہا 90 سال تک آپ جوان رہو گے, لیکن مردوں کو اتنی جلدی بڑھاپا نہیں آتا. آج کل جو بڑھاپا آ رہا ہے نا, 40 سال کے لونڈے لپاڑے بیکار ہو چکے ہیں, بالکل برباد ہو چکے ہیں, اتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ خوراکیں صحیح نہیں رہی ہیں, ہماری خوراکیں ٹھیک نہیں ہے, لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے. 2 چیزیں ٹھیک کر لو تو آپ خوش بھی رہو گے اور جوان بھی رہو گے. تو اچھا بھائی, نماز جنازہ کے دونوں سلام کے دونوں ہاتھ لٹکا لینے چاہیے ہاتھ. سخی حسن چورنگی پر ایک بڑی جامع مسجد ہے, اس میں جمعے کے دن سروس روڈ میں بھی غلط پارکنگ کر. بھائی وہ مسجد والوں کو جا کے بولو, جس مسجد کا کیس ہے نا ان کو جا کے بولو نا, اس مسجد میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہاں جا کے امام صاحب کو بولو یہ کیا کر رہے ہیں, پارکنگ کی جگہ نہیں ہے, لوگ غلط پارکنگ کر رہے ہیں. ربیع الاول شروع ہو گیا. اچھا, کل کہیں سے گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھی, ٹشن چل رہا تھا, کسی نے موبائل پہ لگا ہوا ٹشن. میں نے کہا یہ کون سا کوئی مائیکل جیکسن کا نیا والیوم؟ انہوں نے کہا ربیع الاول پہ ڈانس ہو رہا ہے. واقعی کل دفتر میں نا کسی نے کوئی وہ لگائی یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام پہ کچھ لگایا تو ٹشن. میں نے کہا کیا ہو گیا, کوئی مائیکل جیکسن کا نیا والیوم ہے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ربیع الاول کی خوشی میں ڈانس ہو رہا ہے کسی علاقے میں. استغفر اللہ یار, ان کو دیکھو. تو شکر ہے مائیکل جیکسن زندہ نہیں ہے, ورنہ بہت سے لوگ جا کے مائیکل جیکسن کو کہتے یار کچھ ہمارے لیے بھی کبھی کچھ گا لو یار, ٹھیک ہے نا, ایک ڈانس ہمارے لیے بھی ہو جائے. صحابہ کے دور میں ربیع الاول کتنی دفعہ آیا یار, کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں کچھ انہوں نے اس طرح کے کوئی پروگرام کیے ہوں. میرا سوال یہ کہ وہ ربیع الاول کے بارے میں اتنا ہلکا لکھا ہوا ہے, جو رات کا کھانا نہ کھائے تو کیا وہ جلدی بوڑھا ہوگا؟ بالکل غلط ہے. رات کو تو جتنا خالی پیٹ سو گے اتنا اچھا ہے. بچوں کے لیے رات کا کھانا ضروری ہے, بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے. بچوں کے اصول ہی کچھ اور ہیں. جب آپ 30 سال کے 25 سال کے ہو تو رات کو پیٹ, جب یہ گروتھ کا ٹائم آپ کا کمپلیٹ ہو گیا نا 23 سال میں, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بس جتنا بڑھنا تھا اب آپ بڑھ گئے, اب مزید بڑے نہیں ہوں گے. تو اب کیا ہے کہ آپ صبح کھائیں بادشاہوں کی طرح,
دوپہر کھائیں مالداروں کی طرح اور رات کھائیں فقیروں کی طرح. اور جو ماہرین ہے نا, یہ جب میں رپورٹ پیش کرتا ہوں تو ایک دو ڈاکٹروں کی تحقیق نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو, بہت سارے ڈاکٹروں سے کنفرم کرتا ہوں میں, پھر کچھ. اور یوٹیوب پہ میں اعتماد نہیں کرتا کہ یوٹیوب پہ کسی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہوا ہے, یوٹیوب پہ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے, بہت کچھ الٹا سیدھا آ رہا ہے. جتنے بھی جو لوگ اپنی فزیکل فٹنس کا خیال کرتے ہیں, ایکٹروں کو دیکھ لو, یہ لوگ بڑا خیال کرتے ہیں نا کہ ہم بالکل فٹ فاٹ رہے ہیں. 7 بجے شام 7 بجے کے بعد کھانا, یہ گویا ایسے جیسے ان کے اوپر حرام ہو گیا ہے, سمجھ رہے ہو. حکیم محمد سعید کا نام سنا ہے؟ 78 سال کی عمر میں 1 گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے, ایسی خاندانی فٹنس. انہوں نے ساری زندگی 2 وقت کا کھانا کھایا ہے. صبح 11 بجے ناشتہ, صبح نہیں کھاتے تھے, 10-11 بجے, اور پھر مغرب سے پہلے رات کا کھانا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے نا تو اندھیرے کھانے کے لیے نہیں ہے, اندھیرے کس کے لیے ہیں؟ سونے کے لیے اللہ نے بنائے. ہمارے کھانے ہی پھوڑنے پھاڑنے کے رات کو شروع ہوتے ہیں. تو رات کو ماہرین یہ بولتے ہیں کہ اگر کسی دن کھانا رہ گیا نا 7 بجے تک نہیں کھایا, اب کھاؤ ہی نہیں, اب 1 کپ دودھ پی کے سو جاؤ. سمجھتے ہو گے نہیں؟ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ دماغ میں لوگ کہتے ہیں کمزور ہو جاؤ گے, بالکل بکواس ہے, یہ فضول قسم کی باتیں. کوئی کمزوری نہیں ہوگی. جتنی آپ کو انرجی چاہیے ہوتی, آج کمی ہو جائے گی تو اگلے دن پوری کر لینا اس کو. صبح ناشتہ اچھا کر لینا. کھانے کا ٹائم صبح دوپہر ہے, رات کو کھانا بہت لائٹ. تو 7 بجے سے پہلے پھوڑ لو جو پھوڑنا پھاڑنا ہے. رات کو جتنا ہلکا سوگے نا, پیٹ ہلکا ہوگا, اتنا ہی اچھی صحت رہے گی. بڑھاپے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا, وہ رات دیر سے کھانا اور بھرے ہوئے پیٹ سونا. سب سے بڑی وجہ بڑھاپے کی یہ ہے. اور کھاتے بھی کیا ہے, پیزے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا رزق کے لیے پھوڑنے کا لفظ استعمال نہ کیا کریں, یہ بے ادبی ہے. میں نے کہا جو پھوڑ رہا ہے وہ بے ادبی نہیں کر رہا, وہ جو کر رہا ہے اس کو پہلے پکڑو نا جا کے. جو اتنا یوں کر کے پھوڑتا جا رہا ہے, کھاتا جا رہا ہے, وہ اصل تو بے ادبی وہ ہے. میں تو اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ کھا تو رہا نہیں ہے نا, وہ کھا رہا ہوتا تو میں احترام سے نام لیتا. تو اس لیے میرے بھائی کھا پھر بھی لیا کرو, لیکن نظریہ صحیح رکھو نا. اس سے بیمار ہو گئے, یہ ذہن میں رکھنا. اس سے کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے, یہ ذہن میں رکھنا. صحت چاہتے ہو تو رات کو بہت ہلکا. مفتی صاحب کیا نافرمان اولاد کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے یا اس کے لیے ماں باپ سے معافی مانگنا ضروری ہے؟ بعض صورتوں میں ماں باپ سے معافی مانگنا ضروری ہے, بعض صورتوں میں معافی مانگے بغیر بس توبہ کر لے. کبھی کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے. چھوٹی موٹی غلطیاں جو گھروں میں ہوتی رہتی ہیں, کبھی ابا کے سامنے اونچی آواز ہو گئی, کبھی اماں کے سامنے, تو ہم نے علماء سے سنا ہے ان میں معافی مانگنا ضروری نہیں ہے. کیونکہ یہ تو اب ایک گھر میں جب رہتے ہیں نا تو چھوٹی موٹی چیزیں چلتی ہیں. یہاں سے ایک بات یہ بھی بتا دوں, بعض میاں بیوی بڑے حساس ہوتے ہیں. شوہر نے بیوی کو کوئی سخت لفظ بول دیا, منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے وہ, اور کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگو, پہلے ایکسکیوز کرو. بعض دفعہ عورت کو شوہر نے کوئی سخت لفظ بول دیا. اب بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے سخت لفظ بول دیتے ہیں, آدھے ایک گھنٹے بعد نارمل لائف شروع کر, لیکن بیگم اس میں کہ یہ اتنے سخت الفاظ آپ نے مجھے بولے کیوں, کیا میں ایسی ہوں, آپ نے کہا تھا میں یوں کر دوں گا, تو کیا واقعی آپ ٹانگیں توڑ دیں گے, کیا وہی سر پھوڑ دیں گے, یہ الفاظ بولنے نہیں چاہیے تھے. جہاں یہ نازک مزاجی ہوگی نا وہاں گھر نہیں چل سکتا. اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے سخت لفظ بول دیے. تو میرے پاس کیس آتے رہتے ہیں, بیگم بولتی ہے میرے میاں نے مجھے یوں بولا. میں نے کہا بول کے پھر کیا کیا اس نے؟ تھوڑی دیر میں سیٹ ہو گیا نا, دوبارہ تو نہیں بول رہا کہ نہیں بولا کیوں. اب وہ معافی مانگے بیٹھ کے. اسی طرح عورت بھی بعض دفعہ کوئی ایسے بوب کر دیتی ہے تو بڑے دل کا آدمی کہتا ہے چلو یار جانے دو, ہوتا ہے, سب گھروں میں سب کچھ چلتا ہے. اب مسئلہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ ہر جگہ وضاحتیں, ہر جگہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ایکسپلینیشن, اور اس پہ پھر معافی. یہ نہیں چل سکتا معاملہ. میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ میرے ابا نے ہمیں بہت دفعہ کوٹا بھی ہے پکڑ کے. ہر دفعہ ہمیں وجہ نہیں پتا ہوتی تھی کہ اس دفعہ ہم سے کیا ہوا جس کی وجہ سے ہم کٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ تو اگلے دن پتا چلتا تھا اس وجہ سے ہمیں. اگر ابا ہم سے پوچھ کے کوٹتے کہ بیٹا آج تو پھر ٹیوشن نہیں جا رہا, تو میں کہتا ابا آج میں ٹیوشن نہیں جا رہا تو میری غلطی ہے, اس پہ ایک دفعہ چماٹا بنتا ہے بس. پھر ابا لگاتے ایک تھپڑ, میں کہتا ہاں اتنا تو بنتا ہے. بھائی میں ٹیوشن نہیں گیا, بنتا ایک تھا, ابا نے لگا 3 دیے. اب میں منہ بنا کے بیٹھ دوں یار اتنی سی غلطی پہ ابا نے 3 تھپڑ لگا لیے, تو یار یہ کیسا پاگل پنے کی بات ہے نا. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا, ٹیچر نے تھپڑ بھی لگاتے تھے, ٹیچر بھی, ابا بھی, ڈنڈے بھی لگتے تھے, ہم تو کھاتے تھے, اس کے بعد 10 منٹ بعد بھول جاتے تھے, پھر دوبارہ کھیلنے کودنے میں لگے ہوئے. آج کل کی نئی نسل اتنی نازک مزاج ہے, ابا کبھی ڈانٹ دیں تو پھر ابا نے مجھے ڈانٹا کیوں, ابا نے اما نے 2 تھپڑ لگا دیے تو اما نے 2 کیوں لگائے تھپڑ, اتنی سی بات پہ 2 تھپڑ تو نہیں بنتے. ابے یہ اولاد ہے یا باپ ہے؟ یہ اتنی تفصیل کے ساتھ اگر چلے گا نا تو نہیں چل سکتا. تو میں تو کہتا ہوں اگر بچہ کہہ رہا ہے نا ابا 2 بنتے تھے آپ نے 1 بنتا تھا لگایا کیوں ہے, تو پھر تو باپ کہے گا 2 اور لگاؤں گا میں, بنتا 1 تھا لگے گا 3. تو باپ ہے یا ہم باپ ہیں؟
نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو بڑوں کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے نا یہ غریبی ہے بھائی, ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں. اب ان میں آپ اچھا باس کے بارے میں ایسا نہیں کر رہے ہوتے لوگ, باس تو جتنا مرضی ڈانٹ دینا یس سر جی سر یس سر جی سر کرتے رہیں گے کیونکہ جاب کا مسئلہ ہے. تو گھر چلتے ایسے ہیں کہ آپ میں تھوڑی لچک ہونی چاہیے, تھوڑا آڑا ترچا دائیں بائیں سب چلے گا مارکیٹ میں. تو اسی طرح ماں باپ کے ساتھ بد کلامی تو بالکل جائز نہیں ہے, لیکن کبھی اولاد سے غلطی ہو جاتی ہے. اب ابا کو چاہیے کہ وہ نہیں کہ ایسا نازک مزاجی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری اولاد نے یہ کیا کہہ دیا مجھے. اب دیکھو کہ بچہ اس کی تلافی کر رہا ہے, وہ دوبارہ سے خدمت کر رہا ہے, تھوڑا سا اچھے سلوک کر رہا ہے, اس کو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو احساس ہو گیا ہے, جانے دو یار اس کو, ٹھیک ہے نا. تو گھروں میں نہیں ایسا ہوتا, تو اس لیے چھوٹی موٹی کوتاہیاں جہاں بھی ہوتی رہتی ہیں وہاں نہ سوری ہوگا اور نہ, مجھے تو بہت زہر لگتے ہیں وہ لوگ. بعض دفعہ ہم بھی دوست احباب جا رہے ہوتے ہیں نا, ذرا سی ہو گئی تو وہ دوست آ رہا ہے معذرت چاہتا ہوں آپ کو, میں نے کہا کیا دماغ خراب, معذرت پہ زیادہ غصہ آ رہا ہے, چلتا ہے, ہم نے بول دیا. وہ عمر شریف کا ایک ملفوظ یاد رکھو, عمر شریف کا ایک کلپ دیکھا ہم نے, بچپن میں دیکھا تھا پھر بھول گئے تھے, نیٹ پہ دوبارہ کسی نے بھیجا تو یاد آ گیا. تو اس میں یہ تھا کہ اس کی بیوی کو کسی نے چھیڑ دیا, نہیں اس نے بھولے سے کسی کی بیوی کو چھیڑ دیا, کسی پوش علاقے میں نا کراچی کے, میں نام نہیں لوں گا علاقے والے غصے نہ ہو جائیں, بڑا مالداروں کا علاقہ تھا. تو اس کو بھولنے کی بیماری تھی, بیماری میں یہ تھا کہ دوسروں کی بیوی کو غلطی سے اپنی بیوی بول دیتا تھا, وہ یہ کلپ میں دکھایا گیا. تو غلطی سے جا کے کسی کی بیوی کو اپنی بیوی سمجھ کے چھیڑ دیا اس نے. تو وہ شوہر لڑنے کے لیے آیا اور وہ تیری ایسی کی تیسی تو یوں ہے. تو کہتا ہے بھائی جب تم اتنے بڑے علاقے میں رہتے ہو تو چھیڑنے چھاڑنے پر تمہیں تکلیف کی ہوتی ہے. یہ جو پوش ایریا کے لوگ ہیں, بڑے علاقے کے لوگ ہیں, ان کے لیے تو یہ چھوٹی سی بات ہے. کہہ رہے ہم نے تمہاری بیوی کو منہ چھیڑے تو ہماری بیگم کو چھیڑ دو. سمجھ آ رہی ہے بات. تو لبرل طبقہ جو بہت اونچا طبقہ ہوتا ہے نا, ان کو یہ, ان کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. اس کی وائف کو چھیڑ دیا, اس کی تو غریب آدمی توپے نکال لے گا نا, دھاڑ دھاڑ دھاڑ, میری بیگم کو تو نے چھیڑا کیوں. تو جو ذرا لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. تو اس نے کہا تم جب اتنے بڑے علاقے میں رہتے ہو تو اتنی گھٹیا سوچ کی ہے تمہاری, ٹھیک ہے نا, اتنی گھٹیا سوچ کی ہے تمہاری. یہ تو خیر ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے, لیکن بات اتنی ضرور ہے کہ جب آپ گھر میں رہتے ہیں تو اونچ نیچ ہر ایک سے ہوتی ہے. کبھی بڑا بھائی چھوٹے پہ ناراض ہوئے گا, کبھی چھوٹا بڑے کی تھوڑی سی بدتمیزی کر لے گا, کبھی میاں نے بیوی سے بدتمیزی, کبھی بیگم نے میاں سے بدتمیزی, کبھی ابا نے تھوڑا دو بنتا ایک تھپڑ تھا لگا, 4 چماٹے دیے. تو ان میں سوری ووری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ایکسکیوز کرتا رہا, یہ پاگل پن ہے, نفسیاتی وہ چلتا ہے. فوراً اس میں کیا کرنا ہے, چلتا ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے نا. ایسا بھی اس طرح بھی. ہمارے پاس ایک کیس آیا, اس کے 4-5 بچے تھے, ایک بچہ بگڑ گیا نا, اتنا نہیں بگڑا تھا. تو میں نے کہا چلتا ہے, کتنا تو بگڑتے, میں نے کہا 4-3 بچے صحیح ہیں تو ایک تو بگڑن تھوڑا سا تو بگڑنا چاہیے نا بھائی. تو چلتا ہے. تو اتنا مطمئن ہو کے گئے کہ ارے میں تو اتنی ڈپریشن میں جا رہا تھا. میں نے کہا یہ تو بگڑا ہی نہیں ہے بھائی, یہ تو بگڑا ہی نہیں ہے, یہ تو نہ چرس پیتا ہے, نہ ہیروئن پیتا ہے, نہ غلط لڑکوں میں جا کے بیٹھتا ہے, تو بس تھوڑا سا بدتمیز ہے. ماشاءاللہ یہ تو نظر بس سے بچنے کے لیے اللہ نے بہت بہترین انتظام کیا, آپ کے کام نہیں کرتا گھر کے, یہ شکایت ہے ان کو. میں نے کہا تو سبحان اللہ, یہ تو بہت ہی اللہ نے آپ کے گھر کو نواز, 3 صحیح ہیں آپ کے, ایک تھوڑا سا بگڑ گیا. تو نارمل جو جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں گھروں میں سب چلتا ہے. اچھا ہوتا ہی ہے کہ بعض دفعہ آپ کو کسی کی بات پہ گھر میں غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. جیسے بیگم نے کوئی الٹی بات کی, آپ کا میٹر گھوم گیا. اب بیگم کہے گی اس دن تو کہہ رہے تھے سب چلتا ہے, تو میں نے الٹی بات کی تو اتنا ایکسٹریم لیول پہ آپ کو غصہ کیوں آ گیا. تو آپ بولو یہ بھی کیا ہے, چلتا ہے. پھر آگے سے وہ جواب دے دے تو یہ بھی کیا ہے. اصل میں جب غصے میں جو کانورسیشن ہوتی ہے نا وہ سب چلتا ہے. بات یہ کہ جب تھوڑی آدھا 1 گھنٹے میں ہر آدمی سیٹ ہو جاتا ہے. جتنی بھی بڑی سے بڑی لڑائی ہو نا 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ چلتی نہیں ہے, کیونکہ اتنا اللہ نے انسان کو دماغ نہیں دیا کہ 1 گھنٹے تک غصے میں بھناتا رہو تو مر جائے گا, بلڈ یعنی برین ہیمریج سے مر جائے گا. جب انسان کو غصہ آتا ہے نا, آپ کا اتنا دماغ پھٹ رہا ہوتا ہے, اگر یہ غصہ 1 گھنٹے تک کنٹینیو اسی طرح چلے آپ تو مر جائیں. تو اللہ میاں نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے, تھوڑی دیر کے بعد غصہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے. تو 1 گھنٹے کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا. اس وقت پھر یہ نہیں کہ تم نے یوں بولا تھا تو پھر ورنہ دوبارہ غصہ آ جائے گا. پھر جو جس نے بولا تھا معاف, ٹھیک ہے, جو جس نے بولا تھا کیا ہو گیا. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, موسیٰ علیہ السلام واپس جب آئے نا, بنی اسرائیل کو دیکھا بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں, غضب سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہے, اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی, حالانکہ وہ بھی پیغمبر تھے. القل الواح اور تورات کی تختیوں کو ایسے مضبوطی کے ساتھ ایک طرف رکھ دیا, جس کو القا سے تعبیر کیا قرآن نے. تورات آپ کے ہاتھ میں تھی, اس کو مضبوطی کے ساتھ ایسے رکھا جیسے بہت غصے میں نہیں ہوتے, اور پھر اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے ایسے کھینچی ہے, یجرہ الیک, اتنے غصے میں. قرآن کے آتے ہیں فلما سکت عن موسیٰ الغضب, تھوڑی دیر میں موسیٰ کا غصہ کیا ہو گیا, ٹھنڈا. تو پھر کیا کیا ہے, وہ تورات کی تختیاں تلاش کر رہے ہیں. بھائی وہ تختیاں کہاں رکھی ہے, میں لے کر آیا تھا. وہ تختیاں اٹھائیں اور پھر اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی اللہ سے مغفرت کی
دعا مانگی. تو جب پیغمبروں کے ساتھ یہ حالت ہوتی تھی, غصے میں بالکل الگ, غصے میں اللہ سے دعائیں نہیں مانگ رہے, کیونکہ غصے میں تو آدمی کہتا ہے میں کس پہ نکالوں غصہ. حضرت موسیٰ کو ہارون پہ غصہ آ رہا تھا کہ میں آپ کو پیچھے چھوڑ کر گیا تھا اور یہ قوم بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے. لیکن جب تھوڑی دیر میں حضرت موسیٰ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا, تو بجائے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچنے کے, قال رب اغفر لی ولی اخی, اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے, شاید میری کوئی کوتاہی ہو, میرے بھائی کی بھی کو بھی معاف کر دے اگر ان سے کوتاہی ہوئی ہے. فوراً بھائی کے لیے رحمت کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور پھر القل الواح اور تورات کی تختیاں اٹھائیں اور قوم کو بتانے لگے اس میں یہ لکھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے. تو بھائی جب پیغمبروں پہ بھی یہ کیفیات آتی تھیں, غصے میں کچھ اور کنڈیشن اور نارمل کچھ اور, تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو بیگم بھی غصے میں 2-2 فٹ اچھلے گی, میاں 4-4 فٹ اچھلے گا, کیونکہ وہ اس کو یہ ہے کہ میں سربراہ ہوں, تو یہ اگر 2 فٹ اچھل رہی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں کتنے فٹ اچھلوں؟ میں 4 فٹ اچھلوں. ابا 6 فٹ اچھلیں گے, کیونکہ ان کو یہ ہوگا میں کیا ہوں, میں ابا ہوں. اور کم از کم 1-1 انچ اولاد بھی اچھلتی ہے, اگرچہ وہ اولاد ہے لیکن ہے تو انسان نہ, غصہ اس کو بھی آئے گا, تو کبھی 2 فٹ نہیں تو کم از کم 1 انچ وہ بھی اچھلے گی. اسی اچھل کود میں ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. لیکن آدھا گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد سب اچھلنا کودنا بند کر دیتے ہیں, نارمل اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کا حل گھروں میں یہ ہے کہ اب یہ نہیں کہ کس کی غلطی تھی, کس نے کیا کہا, جانے دو, ٹھیک ہے نا. اور کبھی بہت زیادہ اہم بات ہو تو پھر الگ سے بٹھا کے نصیحت کر لو بچوں کو. بہت کوئی اہم بات ہو تو پھر الگ سے بٹھا کے گھر والوں کو, آئندہ بھائی ایسا ہم کریں گے تاکہ یہ دوبارہ نہ ہو. ہوگا پھر بھی دوبارہ, یہ پھر بھی دوبارہ ہوگا. اسی طرح زندگی گزرے گی, مر جاؤ گے. 100% کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سارے محبت سے ہی رہتے ہیں. اب تبلیغی جماعت پہ ہم نے دیکھا ہے, سال کی جماعتیں نکلتی ہیں نا, اس میں بعض دفعہ آپس میں اختلاف شروع ہو جاتے ہیں, اور مدرسوں میں ہو جاتے ہیں, اسکولوں میں ہو جاتے ہیں, یونیورسٹیوں میں ہو جاتے ہیں, ہر جگہ ہو جاتے ہیں. سفر میں آپ 4-6 آدمی جگری دوست ہوں, نکلیں 3 دن 4 دن 1 ہفتہ 10 دن محبت سے, 11ویں دن آپ دیکھو پھڈا شروع, وہ اس کی بات دل پہ لے کے بیٹھ گیا, اس نے مجھے یہ کیوں بول دیا, وہ اس کی بات دل, یہ ہوتا ہے, یہ انسان کی نیچر ہے. تو اس میں حل یہی ہے کہ بس جانے دو. نافرمان توبہ ایسا کر کے رات کا کھانا نہ کھائیں تو کیا وہ جلدی بوڑھا ہوگا. بتا دیا میں نے رات کا کھانا نہیں کھاؤ, تھوڑا سا بس 7 بجے سے پہلے تھوڑا بہت کھا کے سو جاؤ. باقی میں بھی اس پہ عمل نہیں کرتا, بس باتیں کرنے پہ. ٹھیک ہے یار, نیند ہی نہیں آتی رات کا کھانا نہیں کھاؤ تو. میرے خالو اقبال بخاری دل کے ہسپتال میں داخل ہیں, ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے. دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے. یہ دیکھو جو دل کا بیماری ہے نا, ڈاکٹروں سے سنا ہے 15 سال آپ بد پرہیزی کرتے ہو تب جا کے آپ کا ہارٹ خراب ہوتا ہے. یعنی اچانک دل خراب نہیں ہو جاتا. 15 سال سے کچھ ایسے غلط پراٹھے کھا رہے ہوتے ہو آپ, اور اتنی غلط چیزیں کھا رہے ہوتے ہو کہ فطرت آپ کو 15 سال سنبھلنے کا موقع دیتی ہے. 15 سال کم نہیں ہوتے. تو جس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے نا, غالب یہ ہے کہ 15 سال سے باڈی میں مسلسل کوئی غلط چیز جا رہی ہے. تو اللہ میاں نے ہماری باڈی کو بڑا خاندانی, گردے ہماری کڈنی اتنے اسٹرانگ, اللہ نے ایک ہماری باڈی کا پارٹ بنایا ہے نا. میں نے کڈنی اسپیشلسٹ سے سنا ہے کہ اتنا اسٹرانگ حصہ ہے نا یہ باڈی کا, اس کا خراب ہونا بہت مشکل ہے. لیکن ہر تیسرا چوتھا آدمی گردے کا مریض ہے. اس کا مطلب اتنا اسٹرانگ ہو کے بھی کچھ اتنی غلط چیزیں مسلسل باڈی میں ڈال رہے ہیں کہ گردے فیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ میاں نے بہت خاندانی ہماری باڈی بنائی ہے, ہم اس کو ظلم زیادتی کر کر کے مسلسل ٹارچر کرتے ہیں ہم اس کو, تب جا کے اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اچھا بھائی, اگر زکات یہ بتا دیا میرے بھائی, چلو بس بہت ہو گیا.